बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आपके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा करेले। इसके लिए जो आपको सबसे पहले चाहिए, कीमा चाहिए, आधा किलो कीमा चाहिए। करेले देखें, 1 किलो करेले हैं। इनको मैंने काट के, बहुत ज़्यादा इनका आपने छिलका नहीं उतारना। ये देखें, छिलका भी आपको थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहा है। बहुत बिल्कुल साफ़ नहीं ऊपर से कर देना, हल्का सा छिलका उतारें। इनको 1 चम्मच नमक लगा के रखें, फिर इनको धो के अच्छी तरह निचोड़ लें। ये देखें, 2 अदद प्याज हैं, 3 अदद टमाटर हैं, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसमें 3-4 हरी मिर्चें भी डाल के उसको पीस लें। 2 प्याज रखे हुए हैं बारीक काट के, ये कीमे में एंड में डाल के, तो फिर उसको हमने शामिल करना है करेलों के साथ। इसके अलावा नमक, हल्दी 1-1 चम्मच है, टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है, 1 ही टेबल स्पून धनिया ज़ीरा पाउडर है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला है और हाफ टेबल स्पून है ब्लैक पेपर। कीमा शामिल करें, हाफ कप पानी लें, प्याज डाल दें, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट है, 4 अदद इसमें सब्ज़ मिर्चें भी हैं, हल्दी है 1 टेबल स्पून, ये सुरख मिर्च है 1 टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे। नमक चेक करके बाद में भी डाल सकते हैं, पहले ज़्यादा ना डालें। इसको पकने के लिए रख दें। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा पानी और शामिल कर देते हैं, बस। अब इसे पकने देते हैं। अभी इसमें पानी बाकी है, अब इसको अच्छी तरह से पकने दें, प्याज भी और बाकी मसाला भी गल जाए, फिर इसको भूनेंगे। पानी तकरीबन इसका खुश्क हो चुका है व्यूअर्स, लेकिन अभी इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे। साथ ही हम 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले फ्राई कर लेते हैं इसमें। अच्छी तरह से अब इनको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, नॉर्मली रखेंगे चूल्हा। और व्यूअर्स, आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी ये ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल। अब हमारे चैनल का नाम चुराही किचन विद सूफ़ी है। और हमारी आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा। इससे पहले हमने कीमा भरे करेले बनाए थे, आज हम कीमा करेले बना रहे हैं। और अगर आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा ना फ्राई किए हों तो पसंद है,
ویسے کر لیں. اگر آپ نے زیادہ فرائی کرنے ہیں, آپ کے بچوں کو زیادہ فرائی کیے ہوئے کریلے پسند ہے, تو پھر آپ ان کو زیادہ فرائی کر لیں. دیکھیں ان کا کلر چینج ہو رہا ہے. ابھی ان کو اچھی طرح سے ہم فرائی کریں گے. تقریباً 5 سے 10 منٹ تو لگیں گے ان کو فرائی کرتے ہوئے. ساتھ ساتھ تھوڑی دیر بعد ان کو ہلاتے بھی جائیں ساتھ ساتھ. یہ دیکھیں قیمہ بھی پک رہا ہے. اس میں ہم مسالے اس کے شامل کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھنیا زیرہ پاؤڈر ہے, گرم مسالہ ہے, پانی اس کا بالکل خشک ہو جاتا ہے تو جو یہ پیاز جو ہم نے رکھے ہیں بعد میں اس میں شامل کر دیتے ہیں. تھوڑا سا اس کا پانی خشک ہو جائے. اس مسالے کو اب اچھی طرح بھونیں گے, لیکن ابھی ہم اس میں گھی نہیں ڈالیں گے. ایسے ہی یہ دیکھیں جو پیاز ہیں وہ بھی اچھی طرح سے اس میں مسالے میں میلٹ ہو جائیں. ساتھ ہی ساتھ کریلے کا یہ دیکھیں کلر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. ابھی اس کو ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے. گولڈن نہیں ہوں گے لیکن لائٹ سے گولڈن کلر آ ہی جائے گا. بہت زیادہ اس کو ہم نے, کئی لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ گولڈن کر کے تو پھر کھاتے ہیں. جیسے آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کو اتنا ہی گولڈن کر لیں. بہت زیادہ اس کا دیکھیں ہم نے چھلکا نہیں اتارا ہوا, آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ دیکھیں, یہ اس کا دیکھیں کئی لوگ وہ بالکل اس کا چھلکا صاف کر کے تھوڑا سا رہ جائے, پھر اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. کریلوں کا فائدہ مند سبزی ہے. یہ دیکھیں قیمہ بھی ساتھ ساتھ بھونتے جائیں اس کو اچھی طرح سے, دونوں چیزوں کو. ابھی یہ مزید پکے گا, پھر اس میں ہم پیاز شامل کر کے اس کو تھوڑی دیر کور کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں اس کا قیمے کا پانی خشک ہو چکا ہے. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 پیاز ہیں باریک کٹے ہیں, درمیانے سائز کے, چھوٹے سائز کے 2 پیاز ہیں, زیادہ بڑے نہیں ہیں. یہ بھی اگر آپ پسند کرتے ہیں پیاز ڈالنا تو لوگ کئی زیادہ تعداد میں بھی شامل کرتے ہیں. 5-6 پیاز بھی ڈال لیتے ہیں, جیسے آپ کی مرضی ہو آپ اس میں پیاز شامل کر سکتے ہیں. اس کو اب 5 منٹ تک تقریباً آپ اسے دم پہ رکھ دیں. یہ دیکھیں گولڈن ہو رہے ہیں ہمارے کریلے بھی, لیکن ابھی ان کو اچھی طرح سے ہم نے گولڈن کرنا ہے. ان کو پکاتے جائیں جب تک یہ گولڈن نہ ہو جائیں. یہ دیکھیں تقریباً گولڈن ہو گئے ہیں. ابھی ان کو 2-3 منٹ تک اور فرائی کریں گے. قیمے کا مسالہ بھی ریڈی ہے, اس کی آنچ کم کر دی ہے ہم نے. اس کو 2 منٹ اور بھی ہم فرائی کریں گے. یہ دیکھیں قیمہ تیار ہو چکا ہے. اس کو ہم نے تھوڑی دیر دم پہ رکھ دیا تھا. جو پیاز ڈالے تھے وہ پیاز بھی اس کے گل چکے ہیں تقریباً, بہت زیادہ کچے نہیں ہیں. چولہا ہم نے بند کر دیا اس کا. یہ دیکھیں تقریباً گولڈن ہو چکے ہیں. اگر آپ کا دل کرے اس کو اور گولڈن کر لیں. اگر آپ ایسے ہی پسند کرتے ہیں تھوڑی سی کڑواہٹ کے ساتھ تو اس کو زیادہ فرائی نہ کریں, ہلکا سا فرائی کر کے تو آپ مسالہ ایڈ کر دیں اس میں, یہ سارا قیمے کا بھی. اس کو تھوڑا سا اور گولڈن کر لیں, اس کا کلر بھی اچھا آ جائے گا کریلوں کا. اور پھر بچوں کو بھی تھوڑے کرسپی اچھے لگتے ہیں. یہ دیکھیں ویورز اچھا سا کلر آ گیا.
اس میں قیمہ ایڈ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں. اب اس کے ساتھ ہی قیمہ بھی بھونیں گے. یہ دیکھیں. اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے. قیمے کو بھی ہم نے پہلے نہیں بھونا، اب فرائی کر رہے ہیں اسی گھی میں جس نے کریلوں کو گولڈن کی ہے. سبز مرچیں، سرخ مرچیں اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں اس میں زیادہ کر لیں، اپنی مرضی کے مطابق آپ اس میں مرچیں ڈال سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں مرچیں کم ہی رکھیں. دو منٹ تقریباً اور اس کو فرائی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس میں سبز دھنیا اور باقی چیزیں شامل کرتے ہیں. اس میں سبز دھنیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبز مرچیں بھی ہیں اس کے ساتھ. ویئرز اگر آپ اس میں زیادہ پیاز ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے ماشاءاللہ. کلر بھی زبردست ہے. اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. تھوڑی سی اس میں کالی مرچ شامل کرتے ہیں، بہت زیادہ نہیں، اپنے ٹیسٹ کے مطابق. اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں تو اس میں زیادہ شامل کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو ڈش آؤٹ کر دیں. یہ دیکھیں قیمہ کریلے کا کلر ماشاءاللہ بہت خوبصورت. یہ دیکھیں ویئرز، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی گارنش کر دیں کٹے ہوئے ادرک کے ساتھ. ضرور ٹرائی کیجئے گا قیمہ کریلے. اور ہماری ریسپی آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.